اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پورے ہونے والے چند الہامات کا تذکرہ از جاوید اقبال ناصر، مربی سلسلہ جرمنی، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 4 اپریل 2024۔ ایک دفعہ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مرض کا نام و نشان نہیں رہا۔ تمام لوگ سوئے ہوئے تھے اور میں اٹھا اور امتحان کے لیے چلنا شروع کیا تو ثابت ہوا کہ میں بالکل تندرست ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ و مخاطبات کا سلسلہ جاری رکھا جن کو آپ نے اپنی کتب میں تحریر فرمایا۔ ان میں سے بے شمار الہامات و مخاطبات اپنے اپنے وقت پر پورے ہوئے، صرف 6 یہاں پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ پورے ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو حقیقت الوحی میں درج فرمایا ہے۔ تو ایک دردناک ران دیکھے گا۔ ایک دفعہ میں اپنے اس چوبارہ میں بیٹھا ہوا تھا جو چھوٹی مسجد سے ملحق ہے، جس کا نام خدا تعالیٰ نے بیت الفکر رکھا ہے، اور میرے پاس میرا خدمتگار حامد علی نام پیر دبا رہا تھا۔ اتنے میں مجھے الہام ہوا، ترا فخزن علیمن، یعنی تو ایک دردناک ران دیکھے گا۔ میں نے حامد علی کو کہا کہ اس وقت مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک پھنسی ہے، شاید اسی کی طرف اشارہ ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ کجا ہاتھ اور کجا ران، یہ خیال بےہودہ اور غیر معقول ہے، اور پھنسی تو درد بھی نہیں کرتی، اور نیز الہام کے یہ معنی ہے کہ تو دیکھے گا، نہ کہ اب دیکھ رہا ہے۔ بعد اس کے ہم دونوں چوبارہ پر سے اترے تا بڑی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اور نیچے اتر کر میں نے دیکھا کہ 2 شخص گھوڑے پر سوار میری طرف آ رہے ہیں۔ دونوں بغیر کاٹھی کے 2 گھوڑوں پر سوار تھے، اور دونوں کی عمر 20 برس سے کم تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر وہیں ٹھہر گئے، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے جو دوسرے گھوڑے پر سوار ہے، درد ران سے سخت بیمار ہے اور سخت لاچار ہے، اس لیے ہم آئے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی دوا تجویز کرے۔ تب میں نے حامد علی کو کہا کہ الحمدللہ کہ میرا الہام اس قدر جلد پورا ہوا کہ صرف اسی قدر دیر لگی کہ جس قدر زینہ پر سے اترنے میں دیر لگی ہے۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ نمبر 244۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور خدا مومنوں کو رسوا نہیں کیا کرتا۔ ایک دفعہ نصف حصہ اسفل بدن کا میرا بے حس ہو گیا، اور ایک قدم چلنے کی طاقت نہ رہی، اور چونکہ میں نے یونانی طبابت کی کتابیں سبکن پڑھی تھیں، اس لیے مجھے خیال گزرا کہ یہ فالج کی علامات ہیں۔ ساتھ ہی سخت درد تھی، دل میں گھبراہٹ تھی، کروٹ بدلنا مشکل تھا۔ رات کو جب میں بہت تکلیف میں تھا تو مجھے شماتت ادا کا خیال آیا، مگر محض دین کے لیے، نہ کسی اور امر کے لیے۔ تب میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ موت تو ایک امر ضروری ہے، مگر تو جانتا ہے کہ ایسی موت اور بے وقت موت میں شماتت ادا ہے۔ تب مجھے تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ الہام ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ لا یخزی المؤمنین، یعنی خدا ہر چیز پر قادر ہے اور خدا مومنوں کو رسوا نہیں کیا کرتا۔ بس اسی خدائے کریم کی مجھے قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور جو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ میں اس پر افطرا کرتا ہوں یا سچ بولتا ہوں، کہ اس الہام کے ساتھ ہی شاید آدھ گھنٹہ تک مجھے نیند آ گئی، اور پھر ایک دفعہ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مرض کا نام و نشان نہیں رہا۔ تمام لوگ سوئے ہوئے تھے، اور میں اٹھا اور امتحان کے لیے چلنا شروع کیا تو ثابت ہوا کہ میں بالکل تندرست ہوں۔ تب مجھے اپنے قادر خدا کی قدرت عظیم کو دیکھ کر رونا آیا کہ کیسا قادر ہمارا خدا ہے، اور ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ اس کی کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی پیروی کی، اور کیا بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اس ذوالعجائب خدا پر ایمان نہیں لائے۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22،
صفحہ نمبر 245 تا 246۔ جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے دانت میں سخت درد ہوئی، ایک دم قرار نہ تھا۔ کسی شخص سے میں نے دریافت کیا کہ اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ اس نے کہا علاج دنداں اخراج دندان، اور دانت نکالنے سے میرا دل ڈرا۔ تب اس وقت مجھے غنودگی آ گئی اور میں زمین پر بے تابی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور چارپائی پاس بچھی تھی۔ میں نے بے تابی کی حالت میں اس چارپائی کی پائنتی پر اپنا سر رکھ دیا اور تھوڑی سی نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو درد کا نام و نشان نہ تھا اور زبان پر یہ الہام جاری تھا، اذا مرضت فہو یشفی، یعنی جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک، حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ نمبر 246 تا 247۔ جو کچھ تمہیں شادی کے لیے درکار ہوگا تمام سامان اس کا میں آپ کروں گا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ الہام ہوا تھا، الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنسب، یعنی اس خدا کو تعریف ہے جس نے تمہیں دامادی اور نسب دونوں طرف سے عزت دی، یعنی تمہاری نسب کو بھی شریف بنایا اور تمہاری بیوی بھی سادات میں سے آئے گی۔ یہ الہام شادی کے لیے ایک پیش گوئی تھی، جس سے مجھے یہ فکر پیدا ہوا کہ شادی کے اخراجات کو کیوں کر میں انجام دوں گا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، اور نیز کیوں کر میں ہمیشہ کے لیے اس بوجھ کا متحمل ہو سکوں گا۔ تو میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ ان اخراجات کی مجھ میں طاقت نہیں۔ تب یہ الہام ہوا کہ ہرچے باید نہ عروسی را ہمہ سامان کنم وانچے در کار شما باشد عطائے آن کنم، یعنی جو کچھ تمہیں شادی کے لیے درکار ہوگا تمام سامان اس کا میں آپ کروں گا، اور جو کچھ تمہیں وقتاً فوقتاً حاجت ہوتی رہے گی آپ دیتا رہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ شادی کے لیے جو کسی قدر مجھے روپیہ درکار تھا، ان ضروری اخراجات کے لیے منشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹنٹ لاہور نے 500 روپیہ مجھے قرضہ دیا، اور ایک اور صاحب حکیم محمد شریف نام ساکن کلانور جو امرتسر میں طبابت کرتے تھے 200 روپیہ یا 300 روپیہ مجھے بطور قرضہ دیا۔ اس وقت منشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹنٹ نے مجھے کہا کہ ہندوستان میں شادی کرنا ایسا ہے جیسا کہ ہاتھی کو اپنے دروازے پر باندھنا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ ان اخراجات کا خدا نے خود وعدہ فرما دیا ہے۔ پھر شادی کرنے کے بعد سلسلہ فتوحات کا شروع ہو گیا، اور یا وہ زمانہ تھا کہ بباعث تفرقہ وجوہ معاش 5-7 آدمی کا خرچ بھی میرے پر ایک بوجھ تھا، اور یا اب وہ وقت آ گیا کہ بحساب اوسط 300 آدمی ہر روز ماں عیال و اطفال اور ساتھ اس کے کئی غربا اور درویش اس لنگر خانہ میں روٹی کھاتے ہیں۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ نمبر 247 و 248۔ اس سفر میں کچھ نقصان ہوگا اور کچھ حرج بھی۔ ایک دفعہ مجھے لدھیانہ سے پٹیالہ جانے کا اتفاق ہوا، اور میرے ساتھ وہی شیخ حامد علی اور دوسرا شخص فتح خان نام ساکن ایک گاؤں متصل ٹانڈا ضلع ہوشیارپور کا، اور تیسرا شخص عبد الرحیم نام ساکن امبالہ چھاونی تھا، اور بعض اور بھی تھے جو یاد نہیں رہے۔ جس صبح ہم نے ریل پر سوار ہونا تھا، مجھے الہام کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ اس سفر میں کچھ نقصان ہوگا اور کچھ حرج بھی۔ میں نے اپنے تمام ہمراہیوں کو کہا کہ نماز پڑھ کر دعا کر لو، کیونکہ مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ چنانچہ سب نے دعا کی، اور پھر ہم ریل پر سوار ہو کر ہر ایک طور کی عافیت سے پٹیالہ میں پہنچ گئے۔ لیکن جب واپس آنے کا ارادہ ہوا تو وہی وزیر صاحب ماں اپنے بھائی سید محمد حسین صاحب کے، جو شاید ان دنوں میں ممبر کونسل ہیں، مجھے ریل پر سوار کرنے کے لیے اسٹیشن پر میرے ہمراہ گئے، اور ان کے ساتھ نواب علی محمد خان صاحب مرحوم جھجر والے بھی تھے۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو ریل کے چلنے میں کچھ دیر تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ عصر کی نماز یہیں پڑھ لوں، اس لیے میں نے چوغا اتار کر وضو کرنا چاہا
اور چوغا وزیر صاحب کے ایک ملازم کو پکڑا دیا اور پھر چوغا پہن کر نماز پڑھ لی، اور اس چوغا میں زاد راہ کے طور پر کچھ روپیہ تھے اور اسی میں ریل کا کرایہ بھی دینا تھا۔ جب ٹکٹ لینے کا وقت آیا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ تا ٹکٹ کے لیے روپیہ دوں، تو معلوم ہوا کہ وہ رومال جس میں روپیہ تھا گم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چوغا اتارنے کے وقت کہیں گر پڑا، مگر مجھے بجائے غم کی خوشی ہوئی کہ ایک حصہ پیش گوئی کا پورا ہو گیا۔ پھر ہم ٹکٹ کا انتظام کر کے ریل پر سوار ہو گئے۔ جب ہم دوراہا کے اسٹیشن پر پہنچے تو شاید اس وقت 10 بجے رات کا وقت تھا اور وہاں صرف 5 منٹ کے لیے ریل ٹھہرتی تھی۔ میرے ایک ہمراہی شیخ عبد الرحیم نے ایک انگریز سے پوچھا کہ کیا لدھیانہ آ گیا؟ اس نے شرارت سے یا کسی اپنی خود غرضی سے جواب دیا کہ ہاں آ گیا۔ تب ہم ماں اپنے تمام اسباب کے جلد اتر آئے۔ اتنے میں ریل روانہ ہو گئی۔ اترنے کے ساتھ ہی ایک ویرانہ سا اسٹیشن دیکھ کر پتہ لگ گیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ وہ ایسا ویرانہ اسٹیشن تھا کہ بیٹھنے کے لیے چارپائی بھی نہیں ملتی تھی اور نہ روٹی کا سامان ہو سکتا تھا، مگر اس امر کے خیال سے کہ اس حرج کے پیش آنے سے دوسرا حصہ پیش گوئی کا بھی پورا ہو گیا، اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ گویا اس مقام میں کسی نے ہمیں بھاری دعوت دی اور گویا ہر ایک قسم کا خوش مزہ کھانا ہمیں مل گیا۔ بعد اس کے اسٹیشن ماسٹر اپنے کمرے سے نکلا۔ اس نے افسوس کیا کہ کسی نے ناحق شرارت سے آپ کو حرج پہنچایا اور کہا کہ آدھی رات کو ایک مال گاڑی آئے گی، اگر گنجائش ہوئی تو میں اس میں بٹھا دوں گا۔ تب اس نے اس امر کے دریافت کے لیے تار دی اور جواب آیا گنجائش ہے۔ تب ہم آدھی رات کو سوار ہو کر لدھیانہ میں پہنچ گئے۔ گویا یہ سفر اسی پیش گوئی کے لیے تھا۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 256 و 257۔ جب میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ امور معاش کھل جائیں گے۔ ایک دفعہ نواب علی محمد خان مرحوم رئیس لدھیانہ نے میری طرف خط لکھا کہ میرے بعض امور معاش بند ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ تا وہ کھل جائیں۔ جب میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ کھل جائیں گے۔ میں نے بذریعہ خط ان کو اطلاع دے دی۔ پھر صرف 2-4 دن کے بعد وہ وجوہ معاش کھل گئے اور ان کو بشدت اعتقاد ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے بعض اپنے پوشیدہ مطالب کے متعلق میری طرف ایک خط روانہ کیا، اور جس گھڑی انہوں نے خط ڈاک میں ڈالا اسی گھڑی مجھے الہام ہوا کہ اس مضمون کا خط ان کی طرف سے آنے والا ہے۔ تب میں نے بلا توقف ان کی طرف ایک خط لکھا کہ اس مضمون کا خط آپ روانہ کریں گے۔ دوسرے دن وہ خط آ گیا، اور جب میرا خط ان کو ملا تو وہ دریائے حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ غیب کی خبر کس طرح مل گئی، کیونکہ میرے اس راز کی خبر کسی کو نہ تھی، اور ان کا اعتقاد اس قدر بڑھا کہ وہ محبت اور ارادت میں فنا ہو گئے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی یادداشت کی کتاب میں وہ دونوں نشان متذکرہ بالا درج کر دیے اور ہمیشہ ان کو پاس رکھتے تھے۔ جب میں پٹیالہ میں گیا، اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، جب وزیر سید محمد حسن صاحب کی ملاقات ہوئی تو اتفاقاً سلسلہ گفتگو میں وزیر صاحب اور نواب صاحب کا میرے خوارق اور نشانوں کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا۔ تب نواب صاحب مرحوم نے ایک چھوٹی سی کتاب اپنی جیب میں سے نکال کر وزیر صاحب کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ میرے ایمان اور ارادت کا باعث تو یہ 2 پیش گوئیاں ہیں جو اس کتاب میں درج ہیں۔ اور جب کچھ مدت کے بعد ان کی موت سے ایک دن پہلے میں ان کی عیادت کے لیے لدھیانہ میں ان کے مکان پر گیا تو وہ بواسیر کے مرض سے بہت کمزور ہو رہے تھے اور بہت خون آ رہا تھا۔ اس حالت میں وہ اٹھ بیٹھے اور اپنے اندر کے کمرہ میں چلے گئے اور وہی چھوٹی کتاب لے آئے اور کہا کہ یہ میں نے بطور حرز جان رکھی ہے اور اس کے دیکھنے سے میں تسلی پاتا ہوں، اور وہ مقام دکھلائے جہاں دونوں پیش گوئیاں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر جب قریب نصف کے یا زیادہ رات گزری تو وہ فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اب تک ان کے کتب خانہ میں وہ کتاب ہوگی۔
حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 257 258۔